میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ جتنے مدرسے کے طلباء ہیں، آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ آپ سب کے سب اہل حق علماء اور صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ مدرسے میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو اس کی ذات کے حساب سے نہیں دیکھتے، بلکہ یوں دیکھتے ہیں کہ مدرسے والا کیسا ہوتا ہے، یہ دین والے کیسے ہوتے ہیں، یہ اسلام والے کیسے ہوتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دو چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ پڑھائی پہ تو آپ محنت کرتے ہی ہوں گے، آپ کے اساتذہ آپ کو بار بار ترغیب دیتے ہوں گے، بھئی محنت کرو محنت کرو۔ پھر آپ کے امتحانات ہوتے ہیں، سہ ماہی، شش ماہی، سالانہ اور ماہانہ بھی کئی جگہوں پہ امتحانات لیے جاتے ہیں تاکہ طلباء کی توجہ پڑھائی کی طرف بڑھے۔ لیکن اس کے ساتھ دو چیزوں کا اہتمام کریں، دو چیزوں کا۔ ایک، گناہوں سے بچیں۔ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے، آپ کی آنکھ میں تقویٰ، آپ کی زبان میں تقویٰ، آپ کے کانوں میں تقویٰ، آپ کے دل میں تقویٰ، آپ کی شرمگاہوں میں تقویٰ، آپ کے پورے وجود میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی خدا نہ خواستہ ہو جائے تو فوراً 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ جس دور میں آپ اور ہم چل رہے ہیں، اس دور میں ایک نوجوان کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور جب کبھی بھی دین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، جب کبھی بھی دین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے تو دین پہ چلنے والوں کی قیمت اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے، بدر والے اور غیر بدر والے برابر نہیں ہو سکتے۔ مہاجرین اولین من المہاجرین والانصار، السابقین الاولین من المہاجرین والانصار، ان کے برابر بعد والے نہیں ہو سکتے، بعد والے صحابہ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ تکلیفوں میں اسلام لائے اور یہ فتوحات کے زمانے میں اسلام لائے، لہٰذا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بڑا موبائل ہر گھر میں، ایک دو نہیں کئی موبائل ہر گھر میں موجود ہیں۔ جب آپ چھٹیوں میں جاتے ہوں گے، جمعرات کو جاتے ہوں گے، جمعے کو جاتے ہوں گے، ضرور آپ کا دل کرتا ہوگا، امی مجھے بھی موبائل دے دیں، میں بھی چیک کر لوں واٹس ایپ پہ کیا آ رہا ہے، یوٹیوب پہ کیا چل رہا ہے، فیس بک پہ کیا چل رہا ہے، ابو میں تھوڑا موبائل دیکھ لوں، بھائی تھوڑا سا موبائل مجھے بھی دے دیں، باجی مجھے بھی تھوڑا سا موبائل دے دیں، یہ ضرور آپ کا دل کرتا ہوگا۔ اور دیکھو موبائلوں میں خیر بہت تھوڑی ہے،
شر بہت زیادہ ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، موبائل کا شر اس کے خیر پر تھوڑا نہیں بہت زیادہ غالب ہے۔ اس لیے اگر اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانا ہے، اپنے دل کو حرام سے بچانا ہے، اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے تو موبائل سے دور رہو۔ نظر اور زبان ان دونوں کو ہر حرام سے بچاؤ۔ عورتوں کو بھی نہیں دیکھنا، ان چہروں کو بھی نہیں دیکھنا جن چہروں کو دیکھ کر دل مائل ہوتا ہے، اس سے بچو۔ یہ گناہ عام ہے، جو طالب علم اس گناہ میں پڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی ماں کی محنت تباہ ہو گئی، اس کے باپ کی قربانی تباہ ہو گئی، اس کی خود کی قربانی تباہ ہو گئی۔ آپ نے کتنی قربانی کی ہے، جوانی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عمر تھی آپ کی کہ آپ بھی موٹر سائیکل پہ ہوتے، آپ کے ساتھ دو دوست ہوتے، آپ بھی رات کو سڑکوں پہ چکر لگاتے، اور آپ بھی جا کے کبھی پیپسی پیتے، کبھی 7 اپ پیتے، کبھی پیزا کھاتے، اور گھومتے پھرتے، فلمیں دیکھتے، ڈرامے دیکھتے، لڑکیوں سے باتیں کرتے۔ اس عمر کے لڑکے تو باہر یہ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے آپ نے اپنے آپ کو اس مقدس 4 دیواری میں جو محدود اور محصور کیا ہے، یہ آپ کی قربانی ہے۔ اگر یہاں رہ کے بھی آپ سے گناہ ہوتے رہے تو پھر اس کو یوں کہیں گے، آسمان سے گرا، کھجور میں اٹک گیا۔ ماں باپ کو چھوڑا تھا اللہ کے لیے، اللہ کو چھوڑ دیا دوستیوں اور یاریوں کے لیے۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ طالب علم اگر صحیح نہ چلے اور زندگی گناہوں میں گزارتا رہے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ نہ یہ دنیا کے کام کا رہا نہ دین کے کام کا رہا، اس لیے کہ دین کے کام کا صرف وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، دین کے کام کا صرف وہ ہے جو متقی ہے۔ ایک کام تو آپ یہ کریں کہ بالکل کسی گناہ کے قریب نہ جائیں، زبان پہ بھی کنٹرول کریں، نظر پہ بھی کنٹرول کریں۔ ہمارے نبی کی نظر ہر وقت نیچے رہتی تھی، ہمارے نبی کی زبان اکثر خاموش رہتی تھی۔ ہمیں خاموش رہنے کی مشق کرنی ہے، نظروں کو جھکا کے رکھنے کی مشق کرنی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعلموا الصمت کما تعلمون الکلام، جیسے بولنا سیکھتے ہو نا، خاموش رہنا بھی سیکھو۔ ہمارے نبی بولتے کم تھے، خاموش زیادہ رہتے تھے۔ اور طالب علموں کا حال کیا ہوتا ہے؟ بولتے کم ہیں یا خاموش زیادہ رہتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بولیے۔ بولتے زیادہ ہیں؟ کم بولنا ہے، کم بولنا خوبی ہے، زیادہ بولنا خوبی نہیں ہے۔ اس کی کوشش کریں، زبان پہ کنٹرول کریں، نظر پہ کنٹرول کریں، شرمگاہ پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا، دل پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں صاف ہو جائیں گی اگر نظر اور زبان کو قابو کر لیا۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ آپ اپنے کردار کو اچھا کریں، چونکہ آپ دین کے نمائندے ہیں۔ کردار کو اچھا کرنے کا کیا مطلب؟ غصہ نہ کیا کریں، لڑائی نہ کیا کریں، گالی نہ دیا کریں، سب سے درگزر کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کوئی زیادتی کرے درگزر کر لیں، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے اسے معاف کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ یہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشادات فرمائے۔ خُذِ الْعَفْوَ، معاف کرنے کو مضبوطی سے پکڑو۔ طالب علم بھی معاف کرنے کا عادی نہ ہوا
تو بازاری آدمی معاف کرنے کا عادی کیسے ہوگا؟ طالب علم کو کسی نے کچھ کہا، اس نے کہا ایسی کی تیسی، اب نہیں چھوڑنا اسے، تو یہ طالب علم تو نہ ہوا، یہ قرآن پہ عمل کرنے والا تو نہ ہوا، یہ تو بازاری ہوا۔ اپنے کردار کو اچھا کریں۔ ہمارے نبی اتنے معاف کرنے والے تھے کہ خود اللہ نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قسم کھاتا ہوں قلم کی اور قلم سے لکھی ہوئی چیزوں کی، اے میرے نبی آپ کے اخلاق بڑے عظیم الشان ہیں۔ اور شمائل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک لڑکے نے استاد کو شکایت لگا دی، کسی طالب علم کی شکایت لگا دی، اس نے کہا اچھا تو میری شکایتیں لگاتا ہے، بس پھر دیکھنا اب موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اب یہ کسی اور استاد کو ڈھونڈے گا اور اس کی ایک نہیں 10 شکایتیں لگائے گا، ایسی کہ اس کو کٹوا دے، پٹوا دے، نکلوا دے، پھر جا کے اس کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ تو یہ حضور کے طریقے پہ تو نہ ہوگا نا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کو اپنانا ہے، اور دنیا جو اسلام کی طرف آئی ہے نا، حضور کے زمانے میں بھی اور حضور کے زمانے کے بعد بھی جو لوگ اسلام سے متاثر ہوئے ہیں وہ اسلام کے اخلاق کی وجہ سے۔ ہم ایک ملک میں گئے تو ایک بہت بڑا ورکشاپ تھا، جیسے یہ مسجد کا صحن ہے نا، اس سے بھی بڑا ورکشاپ تھا۔ اسپیئر پارٹس کی دکان تھی، گاڑیاں آتی تھی بننے کے لیے۔ وہاں ہم کسی مسلمان سے ملنے گئے، مسلمان وہاں تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں، مسلمان 1%، 99% غیر مسلم۔ وہاں ہم گئے تو جس سے ملنے گئے تھے وہ مصروف تھے، تو ہم ایک بینچ پہ جا کے بیٹھ گئے، تو ایک انگریز گورا لمبا ایسا جیسا باڈی بلڈر وہ داخل ہوا، جیسی اس کی باڈی تھی ویسی اس کی چال تھی، داخل ہوا۔ اس نے داخل ہوتے ہی جتنے لوگ اس کے سامنے تھے سب کو جو ان کا انداز ہے سلام کرنے کا، اب جب یوں انگوٹھا دکھاتے دکھاتے جب میرا نمبر آیا نا کہ اب مجھے بھی وہ انگوٹھا دکھائے، تو میں نے بجائے اس کے کہ میں انتظار کرتا کہ وہ مجھے بھی انگوٹھا دکھائے، میں نے جلدی سے چستی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے مصافحہ کیا، اور میں نے کہا ہاؤ آر یو، کیا حال ہے؟ سلام تو کر نہیں سکتے تھے۔ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا نا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑے رکھا اور منہ دیکھتا رہا اور کتنی دیر منہ دیکھتا رہا، اور اس کے بعد کہنے لگا دس از دا اسلام، یہ اسلام ہے اور یہ دین میں ضرور قبول کروں گا۔ کوئی دعوت نہیں دی، صرف آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی جو سنت تھی نا مصافحہ، اس کو زندہ کیا، اس پہ وہ متاثر ہوا۔ آپ جتنے بچے ہیں حضور والے اخلاق سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا، غصہ نہ کرنا، برداشت کرنا، سہ جانا، پی جانا، یہ ہمارے نبی کی طبیعت تھی، یہ ہمارے نبی کا مزاج گرامی تھا، یہ مزاج بنائے اور اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ حتی الامکان زیادہ سے زیادہ کوشش کریں پورا لباس سنت کے مطابق ہو۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ رنگ برنگی ٹوپیوں سے بہتر ہے سفید ٹوپیاں پہنو، رنگی ٹوپیاں نہ پہنو۔ یہ رنگ برنگی ٹوپیاں ہمارے ہاں سندھ میں یا تو کامریڈ پہنتے ہیں، کامریڈ، یا پھر منگراڑ پہنتے ہیں۔ منگراڑ سمجھتے ہیں؟ میراثی، وہ جو ڈھول بجاتے ہیں، یہ رنگ برنگی ٹوپیاں پہنتے ہیں، یا میراثی پہنتے ہیں، یا یہ کامریڈ پہنتے ہیں۔ ہمارے نبی کی ٹوپی سفید تھی،
ہم سفید ٹوپیاں پہنے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو صرف ٹوپی نہیں پگڑی پہنو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے علیکم بالامائم، پگڑی کو لازم پکڑو. آپ سمجھتے ہیں نا علیکم یہ اس میں فعل ہے اور اس کا مطلب ہے الزمو، الزم الامائم، علیکم بالامائم. اس سے امامے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ امامہ کتنا اہم ہے. علیکم بالامائم، امامے کو لازم پکڑو. لمبا چوڑا موٹا نہیں پہن سکتے، ہلکا پھلکا پہنو. امامے میں جو وقار ہے اور امامے میں جو نور ہے وہ ٹوپی میں تھوڑی ہے. ہمارے نبی نے اکثر امامہ پہنا ہے. وہ سارا مدرسہ امامے سے خالی تو کتنا عجیب لگے گا کہ جب یہ مدرسوں والے حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے فکر مند نہیں ہیں تو بھئی یونیورسٹی والا امامہ کیسے پہنے گا؟ کالج میں پڑھنے والا امامہ کیسے پہنے گا؟ اسکول میں پڑھنے والا امامہ کیسے پہنے گا؟ تو آپ میں سے کون کون اب امامے کی کوشش کرے گا؟ پہنیں گے نا امامہ. ہمارے نبی نے کئی امامے پہنے ہیں. 3.5 میٹر کا بھی پہنا ہے، 3.5 میٹر کا پہنا ہے، 5 میٹر والا بھی پہنا ہے، 7 میٹر والا بھی پہنا ہے. یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ 3.5 میٹر والا ہے. 5 میٹر والا بھی ہوتا ہے، 7 میٹر والا بھی ہوتا ہے. آپ زیادہ لمبا نہیں پہن سکتے، 3.5 میٹر والا تو پہنو. ہاں جب آپ نے گردانیں کرنی ہوتی ہیں بے شک اتار کے پاس رکھ لو، لیکن گردانوں کے ساتھ بھی پہنو تو حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بوجھ ہوتا ہے، ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضرب نہ ضرب ضرب تما ضرب تم ضرب ضرب تما ضرب تم ضرب ضرب. اب اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا دماغ گرم ہو رہا ہے تو بھائی اتار کے رکھ لو تاکہ پنکھے کی ہوا لگے تھوڑی سی. حفظ کے بچوں نے دور کرنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے اتار کے رکھ لو، لیکن اکثر پہنو. علیکم بالامائم، امامے کو لازم پکڑو. یہ حضور کی سنت ہے، یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے. ہمارے سندھ میں امامہ عام تھا. میرے دادا جان نماز کے پابند نہیں تھے، امامہ ہمیشہ پہنتے تھے. تو سنت کو لازم پکڑو. اپنے کرتے، اپنی جو قمیصیں ہیں کرتے ہیں، شمائل ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا تھا وہ آدھی پنڈلی تک تھا، آدھی پنڈلی تک. اب مدرسے کا طالب علم بھی چھوٹے چھوٹے کرتے گھٹنے تک یا گھٹنے سے بھی اوپر. اتنا عجیب لگتا ہے کہ بھئی یہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، بیچارے نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے؟ کہیں لنڈے سے لے کے آیا کیا کپڑے؟ ایسے لگتے ہیں کپڑے. لمبے کرتے پہنو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی کی منشا یہ ہوا کرتی تھی کہ جو انسان کا سطر ہے نا ناف سے لے کے گھٹنے تک وہ ڈبل ڈھکا ہوا ہو. تو آپ جب اپنے کرتے کو آدھی پنڈلی تک لے جائیں گے تب جا کے آپ کا سطر ڈبل کپڑے سے ڈھکے گا. اس کی کوشش کرو. سفید لباس پہنو، پگڑی پہنو، زبان پہ کنٹرول کرو، غصے کو پیو، معاف کرو، درگزر کرو. فاعفو واصفحوا ولیعفوا ولیصفحوا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین من یعف یعف اللہ عنہ ومن یغفر یغفر اللہ لہ. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے معاف کرنا، درگزر کرنا. تو یہ والے اخلاق اختیار کریں گے انشاءاللہ. جب گھروں میں جائیں ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھیں. فجر میں خود بھی اٹھیں، سارے گھر کو اٹھائیں. یعنی کہ طالب علم کی چھٹی ہے تو مدرسے کی چھٹی ہے تو نمازوں کی بھی چھٹی ہے. نمازوں کی تو چھٹی نہیں ہے. فجر پڑھنی ہے مسجد میں، رات کو جلدی سو، صبح کو مسجد میں جا کے نماز پڑھو، اور اپنے محلے کے نوجوانوں پہ محنت کر کے ان کو بھی نماز پہ لاؤ، ان کو بھی نمازی بناؤ، اور اپنے گھروں میں ماحول بناؤ. آپ کی امی نماز نہیں پڑھتی، اس کے پاؤں پڑھ کے کہو امی آپ نماز پڑھیں. بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا. ابو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے. سارے گھر کو نمازی بناؤ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اپنے بڑوں کا ادب کرو، اس لیے کہ علم ادب کے بغیر نہیں آتا. علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، علم کا تعلق تقوی اور ادب کے ساتھ ہے. ادب اور تقوی جس طالب علم میں ہوگا، چاہے کتنا غبی
اور کند ذہن کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور علم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو، نوجوانوں کو علماء ربانیین میں سے بنائے، علماء راسخین میں سے بنائے۔ آپ کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں شامل فرمائے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، بری نظر سے بچائے، برے اثر سے بچائے، اور اس کے فیض کو خدا تا قیامت جاری ساری فرمائے۔ اور حضرت مفتی نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فیض کو اللہ قیامت تک، اور آپ کے تمام اساتذہ کے فیض کو اللہ قیامت تک جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔